بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہر وقت وضو میں رہنے کے فوائد اور وضو کا سنت طریقہ اور وضو کے بعد کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، وضو صفائی کے ایک عمل کا نام ہے جو مسلمانوں پر نماز یا قرآن کو چھونے سے پہلے واجب ہے۔ اس میں پانی کی مدد سے منہ ہاتھ دھوئے جاتے ہیں اور سر کا مسح کیا جاتا ہے اور دونوں پاؤں بھی دھوئے جاتے ہیں۔ ناظرین، مسلمانوں میں وضو کے مختلف طریقے رائج ہیں مگر کم و بیش ایک جیسے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد جسمانی اور روحانی پاکیزگی ہے۔ قرآن میں ایک آیا وضو کے نام سے موجود ہے جس میں وضو کے طریقہ پر روشنی پڑتی ہے۔ قرآن حکیم میں وضو کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہرے اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ سورۃ المائدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے اور ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے اور سر کا مسح کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، وضو کے 4 فرائض ہیں جن کا پورا کرنا ضروری ہے ورنہ آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ نمبر 1، چہرے کا دھونا۔ چہرے کی گولائی لمبائی کے حد طول کے لحاظ سے پیشانی کی سطح کے شروع ہونے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک ہے، اور عرض چوڑائی کے لحاظ سے وہ تمام حصہ جو دونوں کانوں کی لو کے درمیان ہے۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کا کونیوں تک دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب ایک حدیث کا خلاصہ ہے، جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو۔ جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، بعض عارفین نے فرمایا ہے، جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ تعالیٰ اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرماتے ہیں۔ نمبر 1، ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں۔ نمبر 2، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے۔ نمبر 3، اس کے اعضاء تسبیح کریں۔ نمبر 4، اس سے تکبیر اولا فوت نہ ہو۔ نمبر 5، جب سوئے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے کہ جن و انس کے شر سے اس کی حفاظت کریں۔ نمبر 6، سکرات موت اس پر آسان ہو۔ نمبر 7، جب تک باوضو ہو امان الہی میں رہے۔ آخر میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں، اگر آپ وضو کے بعد یہ کلمات پڑھ لیتے ہیں تو آپ جنت کے جس دروازے سے گزرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے کھول دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین پڑھے گا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علم و عمل میں اضافہ ہوتا رہے تو یوٹیوب چینل ایگل کی آواز کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔